الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آج کے درس کا عنوان ہے باب قول اللہ سبحانہ وتعالی انک لا تہدی من احببت. یہ باب اللہ رب العالمین کے اس قول کے بیان میں ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. سورہ قصص آیت نمبر 56 نمبر کی آیت ہے. اس آیت کا پس منظر یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی اور اس کی ہدایت کی کوشش کی، لیکن وہ کلمہ نہ پڑھ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، پھر بھی ان کو ہدایت نہ مل سکی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ جسے چاہے ہدایت. پچھلے ابواب سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح شفاعت کا مالک اللہ ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعتوں کا مالک اللہ ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے ہدایت کا مالک بھی اللہ ہے. جس طرح اللہ ہر چیز کا رب اور مالک ہے، اسی طرح ہدایت کا بھی مالک ہے اور اسی طرح شفاعت کا بھی مالک ہے. لہذا اختیار میں کسی کے نہیں ہدایت التوفیق، اور اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ جیسی عظیم ترین صورت میں یہ تعلیم نہیں دیتا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اس سے معلوم ہوا کہ روزی مانگنا فرض نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہدایت مانگنا فرض ہے. یعنی انسان کو ہدایت کی ضرورت کھانے اور پینے سے زیادہ ہے. بغیر کھائے پیے انسان کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر ہدایت کے انسان کا دل مردہ ہے اور اس کے درمیان اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. لہذا ہدایت اللہ کی خاص نعمت ہے، یہ گفٹ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو ہدایت دیتا ہے، یا جن کے اندر ہدایت کی قوت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہی ہدایت دیتا ہے. واضح ہو کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں بہت مشہور. ایک ہے ہدایت البیان، ایک ہے ہدایت البیان والارشاد، اور دوسرا ہدایت التوفیق والالہام، یعنی حق کو واضح کر دینا، باتوں کو سمجھا دینا اور راستہ دکھلا دینا. یہ ہدایت اللہ رب العالمین کے لیے جس طرح ہے اسی طرح بندوں کے لیے بھی ہدایت ہے. بندوں کے شاہنشان اور اللہ کی ہدایت اللہ کے شاہنشان. یعنی جس طرح اللہ نے بندوں کو بھی سمیع بصیرہ کہا، اللہ بھی سمیع بصیر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ کے شاہنشان اور اللہ کا دیکھنا اللہ کے شاہنشان، اور بندوں کا سننا محدود طریقے پر اور بندوں کا دیکھنا محدود طریقے پر بندوں کے شاہنشان ہے. اسی طرح راستہ دکھلانے کا کام یہ بندوں کا بھی ہے. جو نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء ہیں، یہ بھی راستہ دکھلاتے ہیں اور اللہ بھی راستہ دکھلاتے ہیں. لیکن اللہ کا راستہ دکھلانا یہ بڑے پیمانے کا راستہ ہے. یہ سب سے واضح ہے جس میں ذرہ برابر کوئی غموض اور خفا نہیں ہے. جس طرح اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہدی للناس، یہ اللہ کا کلام ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے ہر چیز کو اس میں کھول دیا ہے. تبیانا لکل شیء،
ہر چیز کو کھول دیا، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کو اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ یہ ہدایت الدلالہ ہے، یہ ہدایت البیان ہے کہ قرآن کو اللہ نے ھدی للناس کہا، اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی غموض اور خفا نہیں ہے۔ لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے اور ہدایت پانے والے کون ہیں؟ ھدی للمتقین ہے، یعنی اللہ متقیوں کو ہدایت دے گا۔ مضمون کے اعتبار سے واضح ہے لیکن ہدایت متقیوں کو دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ کے حکام پر چلے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے راستہ واضح کر دیا۔ جس طریقے سے سورج کی روشنی سب کے لیے واضح ہے، لیکن گر نبینت بروز شب پر چشم آفتاب رچے گناہ کر، اگر دن کے اجالے میں دن کے اجالے میں یعنی سورج کی روشنی بالکل دن کے اجالے میں روشن ہے، واضح ہے، لیکن اگر چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو اس میں سورج کی روشنی کا کیا قصور ہے؟ اگر سورج کی روشنی میں انسان آنکھیں بند کر لے تو ظاہر ہے اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح جس کے دل پہ تالے لگے ہوں، جو اپنی آنکھوں کو بند کر لے، جو اپنے کانوں کو بہرا بنا لے، تو ظاہر ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت کو تلاشتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت التوفیق، یعنی خیر پہ چلاتا ہے، خیر کو اس کے دل میں داخل کرتا ہے اور خیر کا الہام کرتا ہے۔ یہ ہدایت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اس لیے ہمیں دعا بتائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ البقرہ، کہ آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، یعنی آپ کے ذمے ان کے دلوں میں حق داخل کرنا یا ان کو صحیح راستے پر چلا دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے ہدایت دے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو آپ اتبا شیبہ ربیہ ابو جہل کو ہدایت دے دیتے، اور سب سے زیادہ جنہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کی حفاظت کی اور اسلام کی راہ میں مشقتیں برداشت کی، شیخ ابی طالب میں 3 سال تک وہ ابو طالب تھے، آپ ان کو بھی ہدایت دیتے۔ لیکن ہدایت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں نہیں، یعنی ہدایت التوفیق۔ اس آیت کریمہ کے اندر چند اہم مسائل ہیں۔ نمبر 1 اثبات العلم للہ، نمبر 1 الرد علی اصحاب القبور، یعنی جو قبر پرست لوگ ہیں ان کے اوپر رد ہے کہ جو اپنے پیروں اور بزرگوں کے بارے میں اور قبر والوں کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب شفاعت کے مالک نہیں، جب آپ اپنی زندگی کے اندر ہدایت کے مالک نے ابو طالب کو ہدایت دے سکیں، تو جو مر گیا ہے، منو من مٹی کے اندر چلا گیا ہے، وہ تمہیں نفع کیسے دے سکتے ہیں، تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں، تمہاری پریشانی کو دور کیسے کر سکتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ تو احیاء اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، وہ زندے نہیں ہیں، ہمارے شرور ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں پتا انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ نمبر 2 ہدایت التوفیق بید اللہ، توفیق کی ہدایت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ نے کفار مکہ میں جو ان خاص لوگوں کو ہدایت دی تو اللہ کی حکمت تھی کہ ان کے اندر ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت تھی۔ اللہ نے مشرکین مکہ میں کثیر جماعت کو ہدایت دی، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اتبا شیبہ ربیہ ابو جہل کو ہدایت نہیں دی، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ ہدایت کے مستحق نہیں ہے، ان کے اندر ہدایت قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ان کے اندر ہدایت قبول کرنے کی جو شکتی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس صحابہ کو ہدایت دی تھی اللہ کی حکمت تھی کیونکہ ان کے دل سب سے پاک و صاف تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، ان اللہ نظر الى قلوب عباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبی على يقاتلون على دینه۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوقات کے دلوں میں جھانکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پاک اور صاف تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ دل کے اعتبار سے سب سے پاک تھے، علم کے اعتبار سے گہرے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں چن لیا اس لیے کہ ان کے دل کی زمین پاک تھی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ نے یہودیوں کو ہدایت نہیں دی اس لیے کہ وقالوا قلوبنا غلف، ان کے دلوں پر تالے لگے تھے اور پے در پے جرم کرنے کی وجہ سے فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے، اور اسی دلوں کی سختی کی وجہ سے اور نیتوں کے فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، وجعل منهم القردة والخنازیر، بندر اور سور بنا دیا۔ اسی دل کے فساد اور بگاڑ کی وجہ سے ہر دور ہر زمانے میں انہیں جنگیں بھڑکائی، لڑائیوں کو بھڑکایا، پوری دنیا میں فساد کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، جب انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے انہیں بجھا دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ
الی یوم القیامۃ من یسوم سوء العذاب، تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسوں کو ان پر مسلط کرے گا جن کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ یہ حالت اس لیے ہے کہ ان کے دل کی زمین گندی ہے، ان کی نیتوں میں فساد ہے، ان کے اندر تکبر ہے، ان کے اندر غرور ہے، ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر ہدایت طلب کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، بلکہ جو کام اللہ نے بتایا الٹا کام کیا۔ اللہ نے کہا حتہ کہو، اللہ سے معافی مانگو، تو انہیں حنطہ کہنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں استغفار کا حکم دیا، استغفار کرتے ہوئے تو سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، تو اس لیے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ کے لیے علم کا اثبات ہے کہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، وَعَلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہی زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والا کون ہے، اور ہدایت کی طلب کیا۔ تو یہ نمبر 3 اللہ کی حکمت، اور اللہ کی حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نہیں دیتا، اگر اللہ چاہے تو قومی طور پر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت۔ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو کوئی آسمان سے نشانی نازل کرتا اور دیکھ کر کے لوگ سارے لوگوں جھک جاتے ہیں، سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں، جیسا کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ کو ایمان بھی غیر مطلوب ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو ہدایت دے، لیکن ویہدی الیہ من اناب، جو ہدایت کی طرف پلٹتا ہے، جو ہدایت کی طرف لپکتا ہے اور جو ہدایت کی محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں محنت کریں گے یعنی صحیح علم حاصل کریں گے، جیسا کہ فضیل بن عیاض نے تفسیر کی والذین جاہدوا فی طلب العلم الشرعی لنہدینہم سبلنا سبل العمل، اگر علم کے راستے میں محنت کریں گے اللہ عمل کا راستہ دکھلائے گا، یعنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، نور سے نوازے گا اور اللہ ان کے دلوں میں نور داخل کرے گا۔ ہدایت کی شرط یہی ہے کہ اخلاص ہو، محنت بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، اس لیے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین اور مخلصین کے ساتھ، اس لیے اللہ نے کہا یہدی بہ اللہ، یہ روشنی ہے قرآن، یہ نور ہے چہرے کے لیے، دل کے لیے، زمین کے لیے، قبر کے لیے، قیامت کے لیے، پوری دنیا کے لیے نور ہے، لیکن اس نور مبین سے ہدایت کس کو دے گا؟ اللہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچائیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر چلیں۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تقدیر کے پابند، نباتات جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، اللہ کے احکام پر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، سبل السلام، سلامتی کے راستوں پہ چلائے گا، امن کے راستے پر چلائے گا، شانتی کے راستے پر چلائے گا، جہاں جائیں گے ہدایت کا پیغام ہوگا، امن کا پیغام ہوگا، شانتی ہوگی، اور امن اور سلامتی کے راستے کھلتے جائیں گے کہ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا پر ہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی، اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اے ہدایت تلاشنے والو، اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، دنیا طلبی، شہرت طلبی، نام وری اور ریا اور نمود اور سمعہ اور اسی طرح ڈکٹیٹر بننے کا شوق، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ نے ہدایت کی نفی کر دی ہے، ساسترفان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، جو تکبر کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم اپنی آیتوں سے ان کو پھیر دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو جہل نے تکبر کیا، ہدایت نہیں ملی، عتبہ شیبہ ربیعہ نے تکبر کیا، ہدایت نہیں ملی، اور اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم بادشاہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، تمہارا میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کو ہدایت نہیں ملی، حالانکہ وہ جان چکا تھا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، اسے معلوم تھا کہ اللہ معبود حقیقی ہے، وہی رب حقیقی ہے، وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ فرعونیوں کو بھی اللہ نے ہدایت نہیں دی، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فرعونیوں نے یقین کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق ہے، اللہ حق ہے، فرعون یہ الہ باطل ہے، لیکن ظلم کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، تکبر و غرور کی وجہ سے اللہ نے فرعونیوں کو ہدایت نہیں دی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا اور پوری دنیا کے لیے قیامت تک تعزیران عبرت بنا دیا، عذاب کا کوڑا برسایا۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے جو ہدایت کو تلاشتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے ہموار کرتا ہے۔ رضوان سبل السلام، جو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے قرآن کو پڑھے گا اللہ اسے سلامتی کی ہدایت دے گا، سلامتی کے راستوں کے اوپر چلائے گا،
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، شرک کی تاریکیوں سے ایمان کی طرف، اور کفر سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، معصیت سے طاعت کی طرف، تنگیوں اور پریشانیوں سے آسانیوں کی طرف اللہ چاہے گا. لیکن اخلاص ہونا چاہیے، تبھی فائدہ ہوگا، تبھی زندگی میں مزہ آئے گا، تبھی سلامتی آئے گی، تبھی شانتی آئے گی. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. جو اللہ کی رضا کا طالب ہوگا، ہزار بار دیکھنے صراط المستقیم پڑھو، فائدہ نہیں ہوگا. شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ پڑھو گے، ہدایت کو تلاشو گے اور علم حاصل کرو گے تو اللہ رب العالمین صراط مستقیم کی ہدایت دے گا. اور صراط مستقیم کی ہدایت یہ ہے، دنیا میں اللہ صحیح راستے پہ چلائے گا، اور موت کے وقت اللہ ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے گا. قبر میں ہدایت دے گا کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیں گے، اور قیامت کی ہدایت دے گا، پل صراط پر تیزی کے ساتھ پار کر جائیں گے. اگر دنیا میں حق کے اوپر چلے ہیں، سنت کی پیروی کی ہے، اور صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کی ہے، قرآن و سنت کا اہتمام کیا ہے، علماء کی مجلس میں چلے ہیں، اور علم کی راہ میں مشقتیں برداشت کی ہے، تو كما قال ابن القیم وعلى قدر ثبوت القدم على قدر ثبوت قدم العبد في هذه الدار ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جہنم. دنیا میں جس انداز میں انسان ہدایت کی طرف چلے گا، اور دنیا میں جس طرح انسان ہدایت کی طرف چلے گا، حق کی طرف چلے گا، اسی طرح سے قیامت کے دن وہ پل صراط پر بجلی کی رفتار میں گزرے گا، یا ہوا کی رفتار میں گزرے گا، یہ چلتے ہوئے گزرے گا. اسی طریقے سے ہدایت کریمہ سے ہمارے وہی تعلق بغیر اللہ، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو لوگ غیر اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ان کا یہ تعلق باللہ، تعلق بغیر اللہ، یہ باطل ہے، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، اور اس کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے اگر غیر اللہ سے ہدایت طلب کرے. اور اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی گئی، وفي الصحيح عن ابن المسيب نبي قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ سعید بن مسیب جو سید التابعین ہے، تابعین میں افضل ترین شخصیت کے حامل ہیں، جنہوں نے 40 سال تک تقریباً وضو کے ساتھ، یعنی قائد 40 سال تک جن کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جو تابعین میں سید التابعین کہے جاتے ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. اللہ اکبر. مدینے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. مسیب یعنی ان کے باپ صحابی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوت ہوئے. کہتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کی حفاظت کی، اور آپ کی حفاظت کی راہ میں مشقتیں برداشت کی، شب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے اور ڈھال بنے رہے، لیکن ہدایت نہ مل سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ہند عبداللہ بن امیہ، اور ان کے پاس عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل جو سرداران قریش میں بڑے حیثیت کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر محنت شروع کر دی. آپ کی طرف تھی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں. لگتا ہے کہ اگر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ کو اپنے چچا کے لیے بھی فکر تھی، اس لیے کہا قل لا الہ الا اللہ، یا عم ہے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیے. کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، ایسا کلمہ ہے جس کلمے کے ذریعے میں آپ کے لیے اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا، شفاعت کروں گا. لیکن عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی تمہارا جو باپ عبد المطلب تھا، جس دین پر جاہلیت کا جو دین تھا، شرک والا جو دین تھا، کیا وہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ دو گے؟ جیسا کہ ہر دور ہر زمانے میں مشرکوں نے کہا انا وجدنا ابانا علی امہ، انا وجدنا ابانا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے باپ دادے کو جس طریقے پر پایا اسی پر چلیں گے اور ہم اسی وقت ہدایت پانے والے ہیں. انا وجدنا ابانا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، اور ہم ان کے نشانات کی اور ان کے نقش قدم کی ہم اقتداء کرنے والے ہیں. یہ تعصب اور یہ ہٹ دھرمی اور یہ کٹ حجتی ہدایت کی راہ میں مانے ہے. اس لیے اللہ نے کئی مشرکین کے بارے میں کہا قالوا وجدنا ابانا كذلك، ہم نے آبا و اجداد کو اسی طرح پایا.
ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا کہ بتوں پر اعتکاف کرتے تھے، قبروں پہ چڑھاتے تھے، غیر اللہ کو سجدے کرتے تھے، ستاروں کو مانتے تھے اور ان کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ اللہ نے کہا لقد كنتم آباءكم في ضلال مبين، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ تھے، تو کیا تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے؟ تمہارے باپ دادا ڈاکو تھے تو تم بھی ڈاکو ہو جاؤ گے، چور تھے تو تم چور ہو جاؤ گے۔ دنیا کے معاملے میں تم باپ دادا کی تقلید نہیں کرتے، تمہارا باپ دادا مٹی کے برتن میں کھاتا تھا، تمہارا باپ دادا مٹی کے مکان میں رہتا تھا، اسٹیل کے برتن میں کیوں کھاتے ہو؟ کوٹھے پہ کیوں چلتے ہو؟ تمہارا باپ دادا پیدل چلتا تھا، اب ہوائی جہاز پہ چلتے ہو، بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہو۔ جب دنیا کے معاملے میں تقلید نہیں ہے تو دین کے معاملے میں تقلید کیوں ہے؟ تقلید کی روش سے بہتر ہے خود کشی، رستہ بھی ڈھونڈ، خود خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ یعنی یہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار محنت کی، بار بار محنت کی، آپ کی فکر تھی۔ جب آپ نے محنت کی، عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل بار بار کہتے رہے اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو آخری بار یہی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں انموت علی دین آبائی، میں اپنے باپ کے دین پہ مرنا چاہتا ہوں۔ اور عبد المطلب کے دین پر مرنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی اور انکار کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے، تو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہاں تک کہ اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کلمہ انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ کلمے کے معنی مفہوم کو جانتے تھے۔ کہ اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے پورا تعلق ختم کرنا پڑے گا اور مکمل طریقے سے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پہ چلنا پڑے گا۔ یہ سرداری اور عمارت سب ختم ہوگی اور اللہ کا قانون چلے گا، یہ طاغوتی نظام نہیں چلے گا۔ اسی لیے انہوں نے نہیں کہا۔ اور ابو جہل جو امت کا فرعون ہے اور عبداللہ بن امیہ، ان لوگوں نے بھی کلمے کا مفہوم سمجھا کہ کلمے کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہے، ورنہ اگر صرف پڑھنا ہوتا تو پڑھ لیتے۔ کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا، خوب کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو ناپاک کہا، اللہ نے ان کو جہنمی کہا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نبی کی دعا کو بھی قبول نہیں کریں گے اس کے حق میں۔ سماء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفرن لك ما لم انه عنك، میں ضرور بھی ضرور آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا جب تک کہ میں منع نہ کیا جاؤں، جب تک اللہ منع نہ کرے۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی تھی، استغفر لك ربی انه كان بي حفيا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی۔ باپ نے کہا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، وہجرنی ملیا، ہم سے دور ہو جاؤ نہیں تو تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیار اور محبت سے دعوت دی۔ محبت، توحید کی دعوت پیار اور محبت سے دی جائے گی، سنت کی دعوت پیار اور محبت سے دی جائے گی، سیرت کی دعوت محبت سے دی جائے گی۔ ادفع بالذی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، نرمی اور محبت سے دعوت دی جائے گی تو سخت ترین دشمن بھی دوست بن جائے گا، جن کے حق میں اللہ نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا ہے، نہیں تو حجت تو پوری ہو جائے گی۔ لہذا حق کی دعوت پیش کرنا ضروری ہے، خاص طور اس ماحول میں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، اللہ نے آیت نازل فرما دی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ان یستغفروا للمشرکین، مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس آیت کریمہ سے استنباط کیا اہل علم نے کہ جس پر حجت پوری ہو چکی ہو اور شرک کے اوپر مر گیا ہو، چاہے وہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتا ہو، روزے کیوں نہیں رکھتا ہو، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا ہو، چاہے حج کیوں نہیں کرتا ہو، تہجد کیوں نہیں پڑھتا ہو، لیکن اگر اس پر حجت پوری ہو چکی ہے، حق واضح ہو چکا ہے، پھر بھی شرک کر رہا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن شبہات میں مر گئے، زمانے جاہلیت میں مر گئے، ان تک نہیں پہنچا یا پہنچا لیکن شبہ تھا، اگر حق واضح ہو جاتا تو ایمان لے آتے، اگر یہ گمان غالب ہو تو انشاءاللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ پر سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ شبہ اگر ہے اور اسی حالت میں مر گئے تو کی جائے گی، علم نہیں پہنچا مر گئے کی جائے گی، لیکن آپ نے حق واضح کر دیا، پوری زندگی سمجھاتے رہے اور دلائل دیتے رہے، پھر بھی اس نے انکار کیا، نہیں ہم اپنے باپ دادے کے دین پر رہیں، تم کو جہاں جانا جاؤ، تم بڑے عالم بنتے ہو، داعی بنتے ہو اور بڑے امام بنتے ہو، ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء کیا گمراہ تھے؟ ہمارے باپ دادا گمراہ تھے؟ ساری آیتیں سننے کے بعد انکار کرے، ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ایسے آدمی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، قیامت پہ ایمان لانے والا ہے، تو جو کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو دفنا دیں گے جنازے کے ساتھ، لیکن جس نے حق کو واضح کر دیا اس کے سامنے اور حق واضح ہونے کے بعد بھی اس نے ایسا کیا ہے تو وہ آدمی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا اور نہ اس کے لیے
مغفرت بھی دعا کریں کہ فرق دونوں کا فرق سامنے رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا. اللہ اکبر. اتنی عظیم بات ہے. ذرا سا اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. چنانچہ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جواز عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. مشرک بھی ہو تو بھی عیادت کی جائے گی، یہودی ہو لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود. آپ سب سے سخت ترین دشمن پائیں گے ایمان والوں کا یہودیوں کو اور مشرکوں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی عیادت کی. کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نوجوان، غلام کا معنی ہے بالغ، نابالغ نہیں ہے، یعنی بالغ ہو چکا تھا، بالکل نوخیز نوجوان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتا تھا. اور جب موت کا وقت ہوا تو آپ گئے اس کو اور آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم. ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. آپ نے ابو القاسم کی اطاعت کر لو، یعنی ہم تو ڈوب ہی گئے ہیں لیکن تم کو ڈبانا نہیں چاہتے. وہ یعنی باپ کا کہنا تھا تم پڑھ لو، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اسلام حق ہے، لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی. لیکن بیٹے کو انہوں نے تلقین کر دی باپ نے. چنانچہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا، روح قبض ہو گئی. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من الناس، انقذہ من النار. تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے اسے بچا لیا آگ سے، جہنم کی آگ سے. آئے. اور ایسے بہت سے واقعات ہیں. بعض جنگوں میں بعض لوگ ایمان لائے اور فوراً اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا. عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر و ثواب بہت ملا ہے. تو یہ اسی طرح من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، آخری میں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہوا، ایمان لایا اور اسی وقت مر گیا. جیسے ہمارے یہاں مکتب الدعوہ میں ایک آدمی نے کلمہ پڑھا اور سیدھے نیچے سیڑھی کے پاس گر کر وہی موت ہو. ہائے ہائے، کتنی اچھی موت ہے، کتنی پاکیزہ موت. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ فضیلت ہے مریض کی عیادت کی، کہ مریض کی عیادت کی جائے، چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ دوست ہو. اور اس کی بڑی فضیلت ہے عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ. مریض کی عیادت کرنا جنت کے باغوں میں پھل چن رہا ہے. صبح میں عیادت کرے شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ ترمذی کی حسن حدیث ہے. شام میں کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہائے ہائے، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مریضوں کی عیادت کریں. انہی مریضوں کی عیادت کی وجہ سے یورپ کے اندر ہاسپٹل میں جب داعی الحق دعاۃ الحق جب پہنچے تو بے شمار لوگ ایمان لائے. میں نے سنا بعض مشائخ سے کہ جب مریضوں کی عیادت کے لیے لوگ پہنچے ہاسپٹل میں اور انہوں نے امن اور شانتی کی بات پیش کی، قرآن کی بات پیش کی، تو کہا کہ ہم مدتوں حق کی تلاش میں تھے، ہم بے چین مضطرب تھے، آپ کہاں تھے اب تک؟ اور ان کلمہ پڑھ لیا. اللہ. اور یہاں بھی ماشاءاللہ ہندوستان کی ساؤتھ انڈیا میں بادشاہوں کے اندر جو مریضوں کی عیادت لوگ کرتے ہیں اور اسلام پیش کرتے ہیں، ہدیہ و تحائف پیش کرتے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے. کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن یہ سارے لوگ شکایت کریں گے کہ اللہ اس نے حق نہیں پہنچایا. وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کے کھایا اس کا پڑوسی بھوکا رہے. جب کھانا نہ کھلانے پر مومن نہیں ہو سکتا تو اس کے سینے میں آگ جل رہی ہے، شرک کی آگ میں جل رہا ہے، کفر کی آگ میں جل رہا ہے، اس کا گھر جل رہا ہے، اور تم نہیں بتاؤ گے، ہم نہیں بتائیں گے تو کیا ہمارا گھر نہیں جلے گا، ہمارا دین نہیں چلے گا؟ یہی ظلم اور یہی معصیت ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے کفار کو مسلط کر دیا. اگر ہر آدمی 10 آدمی کو بتانا شروع کر دے، توحید بتانا شروع کر دے، سنت بتانا شروع کر دے، سیرت بتانا شروع کر دے، اپنے اخلاق کو سنوار لے، فنکشن ہال کی لعنت سے آزاد ہو جائے، فضول خرچی سے دور ہو، جانوروں کی طرح سے 1-3 بجے تک نہ جگے، اسے شانتی کی زندگی گزارے، دیکھیے پورا بھارت ورش امن و سلامتی کا گوارا بن جائے گا انشاءاللہ. یہ دشمن دوست ہو جائیں گے. خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. آج تو حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن ہی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اسی طرح اس حدیث سے مغفرت مضرت آثار السوء، پورے ساتھیوں کے نقصانات. یعنی ابو طالب ہدایت سے محروم کیوں ہو گئے؟ ان کے ساتھیوں کی برائی کی وجہ سے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر کیوں مرا؟ غلط صحبت کی وجہ سے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کفر پر مری، اور مرتے ہی ان کو اللہ نے کہہ دیا قیل ادخل النار مع الداخل، مرتے ہی جہنم میں چلی گئی اس کو. کیوں؟
اس لیے کہ انہوں نے کفار اور مشرکین سے تعلق رکھا اور اپنے شوہروں کی باتوں کو انہوں نے پھیلایا. پاک دامن ہوتے ہوئے بھی انبیاء کی عورتیں نعوذ باللہ زانیہ نہیں ہو سکتی، لیکن شوہروں کی باتوں کو وہاں پیش کیا، اپنے شوہروں کو پاگل اور مجنون کہا اور ان کفار و مشرکین کی موافقت کی. مرتے ہی جہنم میں اللہ انہوں نے داخل کر دیا اور یہ انبیاء کام نہ سکے. یہ پینا کیسے کام آئیں، یہ بزرگ کیسے کام آئیں، یہ تعویذاں، یہ گنڈا، یہ پلیتا، یہ کیسے، یہ میلاد، یہ فاتحہ، یہ عرس، یہ تعلم، یہ تیجا، یہ فاتحہ خوانی، اور یہ فاتحہ خوانی کرتے تو فاتحہ کھانی ہوگی، یہ کیسے کام آئے گی؟ دیکھ لیجیے. اس لیے بری صحبت سے بچیے. لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل الا طعامک الا تقی. دوستی ایمان والوں سے کرو اور کھانا پرہیزگاروں کو کھلاؤ. اللہ اکبر. اور اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے. تفسیر معنی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی، اس معنی کو ابو طالب نے، ابو جہل نے سمجھ لیا، جو بڑے ظالم اور سرکش تھے، لیکن اس امت کے مشرکین اور عباد القبور اور صاحب جبہ دستار نہ سمجھ سکے کہ آج بھی لا الہ الا اللہ کو توڑ دیتے ہیں. الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں. لا الہ شریک کفر ہے، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود، کفر ہے. الا اللہ شرک ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھتے. اور آج بھی کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی، چاہے شرک کرو، بدعت کرو. کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مما تو یعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے وہ جنت میں داخل ہو. علم ضروری ہے، علم، یقین ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، محبت ضروری ہے، انقیاد ضروری ہے، قبول ضروری ہے. یہ سب باتیں میں اس سے پہلے بول چکا ہوں. جی اسی طرح الاعمال بالخواتیم، اس حدیث سے معلوم ہوا عملوں کا دار و مدار خاتمے پر. آخری وقت میں انسان کو اگر کلمہ نصیب ہو گیا، توبہ کر لیا، ان التوبۃ تجب ما کان قبلہ، توبہ جو ہے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. الاسلام تجب ما قبلہ، اسلام پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. ایک آدمی پوری زندگی جنت کا عمل کرتا ہے، فيما يبدو للناس بظاہر، بظاہر عمل کرتا ہے، دل میں فساد ہے. اور علماء نے تشریح کی ہے، بظاہر عمل کرتا ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ، صدقات ہے، خیرات ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل صاف نہیں ہے. قلب اسود، اس کا دل کانا ہے، دل میں نفاق ہے، روگ ہے، قلب سلیم نہیں ہے. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل سے محروم کر دیتا ہے، برا عمل کرتا ہے اور برا عمل کرتے ہوئے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو گئی. انما الاعمال بالخواتیم، ہم لوگ کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اور ایک آدمی وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پوری زندگی جہنم کا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا، یعنی ایک ذرا، یعنی یہاں تک کا فاصلہ ہے. ذرا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے دینوں کی سچائی کی وجہ سے، اور وہ جنتیوں کا عمل کرتا ہے اور پوری جنت میں داخل ہو جاتا ہے. جی 100 آدمی قتل کر کے بھی جنت میں چلا گیا. توبہ کیا تو زانیہ کتے کو پانی پلانے کے بعد بھی جنت میں چلی گئی. آئے آئے. اور جو تہجد گزار تھی، نماز پڑھتی تھی، روزے صدقات خیرات کرتی تھی، لیکن بلی کو اس نے باندھ دیا، نہ اس کو کھلایا نہ اس کو آزاد کیا، اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. ایسی عورت جو عام نماز اور روزہ رکھتی ہے جنت میں ہے، اور ایک عورت خوب نماز پڑھتی ہے، تودی بھی جیران بلسانها جیرانها، زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیا، آپ نے فرمایا جہنم میں ہے. صدق رسول اللہ صلی اللہ. اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں پاک زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں بیویوں کو ہدایت عطا فرما. الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. بڑے بڑے انبیاء سلحار ہوتے رہے زندگی کے، اللہ خاتمہ ایمان پر کرتے. رب الحقنی بالصالحین، ابراہیم کی دعا، حضرت سلیمان کی دعا ہے، جن کو علمنا منطق الطیر، چڑیوں کی بولی سکھائی گئی، جنہوں نے چونٹیوں کی آوازیں سنی، جن کی ہواؤں پر حکومت تھی، جنوں پر حکومت تھی، بہت ساری چیزوں پر حکومت تھی. دنیا میں اللہ نے اسی بادشاہت کسی کو نہیں دی. وہ بھی دعا کر رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، انا عمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہے، میرے ماں باپ پر کی ہے، شکر گزاری کی توفیق دے، ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو اور نیک لوگوں سے ملاتی. ایمان پہ خاتمہ فرما. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے،
پھر مصر کے بازار سے نکالے گئے، پھر امرأۃ العزیز نے زناکاری کی دعوت دی، جیل کی سلاخوں میں ڈالے گئے، جیل کی سلاخوں سے آئے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا، اللہ نے نبوت کے منصب فائز کیا، سارے ظالم بھائیوں کو اللہ نے ان کے سامنے ذلیل کر دیا، ماں باپ سے ملاقات کرا دی، ساری نعمتیں مل گئی، تو کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے بادشاہت عطا کی ہے، فاطر السماوات والارض، تو آسمان و زمین کو بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے، کارساز ہے، توفنی مسلما، اسلام کی حالت میں موت دے، والحقنی بالصالحین، اور نیکوکاروں سے ملا دے۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء کو پریشان ہے، پریشان ہے۔ سلیمان، سفیان الثوری، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، موت کا وقت ہے، شاگرد آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ مقام، رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انی اخاف ان اسلم الایمان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، مجھے سوئے خاتمہ کا ڈر ہے۔ یہ وہ محدث ہیں جو اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ اللہ اکبر، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا اعمال، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کے لیے محنت بھی کریں، کوششیں بھی کریں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، خوب پڑھا کریں، خوب پڑھا کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، استغفار خوب کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا خاتمہ، ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اور یہ دعا، اللهم اني اسالك عيشه نقيه وميته سويه، اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک اور صاف زندگی کا، عيشه وميته، اور اچھی موت کا۔ اللهم اني اسالك عيشه نقيه وميته سويه، اچھی موت کا سوال کرتا ہوں، اللہ صاف ستھری موت۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر تحریم الاستغفار للمشرکین، مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی اور اسے توصیہ نہیں کی جائے گی، دعا نہیں کر سکتے ان کے لیے مغفرت کی، لیکن دنیا میں زندہ ہیں تو ان کا تعاون کیا جائے گا، ان سے رشتہ داری کو جوڑا جائے گا، اور حق کے راستے میں ان کی مدد کی جائے گی، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرنا شراکت میں جائز ہے، دینی دوستی جائز نہیں ہے، گھومنا پھرنا ہنسنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پر تعلق رکھنا، ان سے عہد و پیمان کرنا، ان سے ایگریمنٹ کرنا، اس کے اندر تجارت کرنا جائز ہے، اور یہ سب باتیں سنت سے ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے اس آیت میں رد ہے یا اور حدیث میں کہ جس نے ابو طالب کے بارے میں یہ خیال کیا وہ اسلام لے آئے، قرآن اور سنت اس کے خلاف ہے، وہ اسلام نہ لا سکے، اور اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق سے محروم کر دیا۔ مضرۃ تقلید الآباء والاکابر، آباء اور اکابر کی تقلید کا نقصان یہ ہے کہ انسان تمام نیکیوں کے باوجود اور تمام اعمال کے باوجود تقلید کی وجہ سے اور آبا پرستی کی وجہ سے، میرا باپ بادشاہ تھا اور میرے دادا ایسے تھے، میرے پردادا ایسے تھے، یہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادے کو نہیں دیکھا نا، سلمان فارسی نے اپنے باپ دادے کو نہیں دیکھا، کئی سالوں تک حق کی تلاش میں چلے اور تلاشتے رہے، یہاں تک ہدایت مل گئی۔ ابو ذر غفاری نے اپنے قوم کو نہیں دیکھا، آئے حق کو تلاشا، ملی کہ نہیں ملی ہدایت؟ ابو ہریرہ نے علم کی راہ میں مشقت برداشت کی اور اپنے ملک کو چھوڑ کے آئے، ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ اور ہم چاہتے حلوہ کھا کر کے، اور حلوہ کھا کر اور حیدرآبادی چائے پی کر، اور یہ کمبخت، یہ نشہ، مندی کا نشہ جو ہے، یہ مندی کا نشہ تو شراب سے بھی زیادہ ہے۔ چاہیے دیکھیے ہوٹلوں کے اندر، ہم یہ نہیں کہتے مندی حرام ہے، لیکن سارے مندیوں کے اندر لوگ ماند پڑے ہوئے ہیں، سب پر نشہ تاری ہے، مسجد ویران ہے، عبادت خانے ویران ہے، مراکز ویران ہے، تو اللہ کی مار تو پڑے گی اس قوم پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص اللہ سے نوازے۔ اس میں کافی مسائل اور بھی تھے اس باب میں، لیکن میں نے کوشش کی کہ احاطہ کرنے کی، تقریباً بیان ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد والا جو باب ہے نہایت اہم باب ہے، اور وہ ہے بنی آدم کے کفر کے اسباب میں سے، دنیا میں کفر جو آیا، شرک جو پھیلا ہے دنیا میں، اس کی وجہ بزرگوں کی شان میں غلو کرنا بہت اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، نہیں بلکہ ہم آپ درس کے اعتبار سے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ اگلے باب سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔